ایک زمانہ تھا علم کا اتنا شوق تھا، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ جو حیدرآباد دکن کے جامعہ عثمانیہ میں اسلامیات کے پروفیسر تھے، بڑی کتابیں اس نے لکھی ہیں، قلم والے تھے، اور آپ کی کتابوں میں ایک ایسا اثر پایا جاتا ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ آپ کی کتاب کو پڑھنا شروع کرے تو سوچتا ہے کہ بس میں پڑھتا جاؤں۔ اللہ نے قلم آپ کو بخشا تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا جان کا جب انتقال ہو رہا تھا تو دادا جان نے صرف اتنا کا انتقال کیا کہ باقی مجھے دنیا میں کوئی ارمان نہیں ہے، اللہ نے میرے سارے ارمان پورے کر دیے، لیکن ایک ارمان میں لے کر اپنے ساتھ جا رہا ہوں، وہ یہ کہ میری اولاد میں کوئی عالم دین نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارا خاندان علماء کا خاندان چلا آ رہا ہے، تو یہ ارمان ساتھ لے کر جا رہا ہوں کہ ہمارے خاندان میں کوئی عالم دین نہیں ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی فرماتے رحمت اللہ علیہ کہ میرے والد محترم فرماتے تھے کہ میں اس وقت صاحب اولاد تھا، جب میں نے اپنے والد محترم کا یہ ارمان سنا تو کہا کہ میں علم کے لیے نکلا، اور گھر والوں کو بتایا کہ میرا پوچھتا نہیں، میں انشاءاللہ عالم بن کر کے واپس آؤں گا۔ تو فرمایا کہ 18 سال کے بعد وہ گھر واپس آ گئے عالم بن کر کے۔ اتنا شوق تھا ان حضرات کو کہ جا کر میں اپنے والد محترم کا یہ ارمان پورا کر کے دکھلاؤں گا کہ ہمارے خاندان میں عالم کوئی نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں عالم بنوں گا تاکہ اپنے والد محترم کا ارمان پورا کر لو۔ تو 18 سال کے بعد واپس آئے، بیوی کو بھی چھوڑا تھا، بچے کو بھی چھوڑا تھا، علم کا ایک ایسا شوق تھا، اور اپنے والد محترم کا ارمان آپ نے پورا کر کے دکھلایا۔ ایران کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، قاضی عزت رحمت اللہ علیہ، اس نے مواقف ایک عربی کی کتاب ہے، اس کی شرح لکھی۔ تو جب وہ شرح ہندوستان میں پہنچی، سلطان تغلق کا دور تھا، ایران سے وہ شرح وہ کتاب ہندوستان میں پہنچی، تو سلطان تغلق کو اتنا شوق ہوا اور اتنی عقیدت و محبت ہوئی اس عالم کے ساتھ، قاضی عزت کے ساتھ، اس کتاب کے مصنف کے ساتھ، کہ اس کو پیغام بھجوایا کہ ہندوستان آ جائیں، میں آپ کو بنگلہ بنا کر دیتا ہوں، آپ کے لیے مدرسہ بنا کر دیتا ہوں، یا ہندوستان جو بر صغیر و پاک و ہند میں، یہاں آپ بیٹھیں اور جا کر کے دہلی میں آپ علم کی اشاعت کرتے جائیں۔ جب ایران کے بادشاہ ابو اسحاق کو پتہ چلا کہ قاضی عزت تو ہندوستان مجھ سے جانا چاہتے ہیں اور تیاری بھی کی ہے، سلطان تغلق نے بلوایا ہے، تو اس کے گھر گئے، کہا کہ حضرت جی کیوں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ جیسا عالم مجھے نہیں مل سکتا۔ تو کہا کہ وہاں مجھے مدرسہ بھی دیتے ہیں اور مکان بھی بنا کر دیتے ہیں، وہاں علم کی اشاعت زیادہ ہوگی۔ کہا کہ نہیں، میں بھی آپ کے لیے مدرسہ بنواتا ہوں، مکان بناتا ہوں۔ کہا کہ جو چیز آپ مجھ سے مانگے، جس چیز کا بھی مطالبہ کرے، میں آپ کے ہر مطالبے کو ماننے کے لیے تیار ہوں، حتیٰ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں آپ کے لیے تخت چھوڑ دوں، حکومت چھوڑ دوں، حکومت بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ مجھ سے نہ جائیں، صرف ایک مطالبہ نہ کرے، میری بیوی کا مطالبہ مجھ سے نہ کرے، میری بیوی کے بغیر جو بھی آپ مطالبہ کریں گے انشاءاللہ آپ کے ہر مطالبہ منظور ہوگا۔ عزت تھی، یہ احترام تھا، یہ دین کی کیا تھی، قدر تھی۔ اس لیے تو فرماتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ تو بہرحال یاد کر رہا تھا علم کی فضیلت، ہمارے امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ سیاہ ستہ کے بزرگ گزرے ہیں۔ باتوں سے بات نکلتی ہے، عام طور پر کتابوں میں سیاہ ستہ کا ذکر آتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ سیاہ کا معنی صحیح کی جمع ہے، ستہ کا معنی 6، یعنی یہ وہ 6 صحیح کتابیں جن پر پوری امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ ان میں صحیح حدیثیں ہیں۔ ایک صحیح بخاری شریف ہے، ایک صحیح مسلم شریف ہے، ایک جامع ترمذی ہے، ایک سنن ابی داؤد ہے، ایک سنن ابن ماجہ ہے، ایک سنن نسائی ہے۔ تو یہ جا کر کیا ہے، یہ 6 کتابیں ان پر امت کا اجماع کہ ان میں صحیح حدیث ہیں، تو ان کو جا کر کے سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ انہیں وہ 6 کتابیں جن کی صحت پر امت کا اتفاق ہے۔ ہاں کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہیں بعض کتاب میں، لیکن اکثر حدیثیں کیا ہے، صحیح، اس لیے ان کو صحیح کہا جاتا ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں، ان کے بعد شیخ
حضرت سہل آگے رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں. کہا کہ حضرت جی مجھے آپ سے گزارش ہے، مان لیں گے؟ کہا کہ اگر ماننے والی بات ہے تو مان لوں گا. تو اس نے کہا کہ حضرت جی اخرج الیہ لسانک الذی تحدث به احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبلک. حضرت جی مجھے اپنی مبارک زبان نکال کر کے دے دیں تاکہ میں اس زبان کو، مبارک زبان کو چھوم لوں، بوسہ دوں، وہ زبان جسے آپ رسول پاک کی حدیث کی روایت کرتے ہیں. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے اپنی مبارک زبان باہر نکالی اور حضرت سعد رحمۃ اللہ نے ان کی زبان کو چھوما، بوسہ دیا. تو یہ علم کی برکت ہے. فرمایا اس مبارک زبان سے آپ رسول پاک کی حدیث جا کر بیان کرتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی زبان، مبارک زبان کو چھوم لوں. دیکھیے علم کی برکت ہے کہ اتنے بڑے صوفی بزرگ حضرت سعد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ گزارش کی کہ مجھے جا کر کیا ہے یہ زبان نکال کر کے دیں تاکہ میں آپ کی جا کر کیا ہے زبان کو جا کر چھوم لوں. ایک زمانہ تھا اہل علم کی وہ پذیرائی تھی کہ خراسان کے بزرگ ہیں علاء الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ علاء الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تحفۃ الفقہاء. تحفۃ الفقہاء. تو ان کے شاگرد علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی. تحفۃ الفقہاء کتاب کی شرح لکھی عربی میں بدائع الصنائع کے نام سے، بدائع الصنائع. تو استاد محترم اتنے خوش ہو گئے کہ میری کتاب کی تم نے خدمت کی، تو اس خدمت کے بدلے میں آپ کو بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں جن کا نام فاطمہ تھا. اور اس زمانے کے شہزادوں نے بھی اس سے رشتہ مانگا تھا، لیکن ان لڑکی کے والد محترم نے انکار کیا تھا کہ میری بچی عالمہ ہے، حافظہ ہے، اور جا کر کیا ہے کہ سمجھدار عورت ہے، ان کے پاس بہت بڑا علم ہے، میں عام شہزادے کو نہیں دے سکتا. تو شہزادوں کو ٹکرایا اور اپنے شاگرد جنہوں نے استاد محترم کی کتاب تحفۃ الفقہاء کی شرح لکھی بدائع الصنائع کے نام سے، اپنے شاگرد کو اس بچی کا رشتہ دیا. اور اتنی بڑی عالمہ تھی وہ بچی کہ جب ان کا خاوند کسی مسئلے پر، فتوے پر دستخط کرتے تھے تو ان کی بیوی جا کر کیا ہے فاطمہ وہ بھی لکھتی تھی کہ الجواب سید کی جواب صحیح ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے، امام تھے حدیث کے، ان کی بچی بھی جا کر ماشاءاللہ عالمہ ہے. جب والد محترم کسی فتوے پہ دستخط کرتے تھے تو بچی لکھتی تھی کہ الجواب صحیح، جواب صحیح ہے. ہاں آخری بات، ہمارے مدینہ منورہ کے فقہاء سبعہ گزرے، 7 فقہاء، ان کے بارے میں عربی کا ایک شعر ہے الا من لا يقتدي بأئمة فقسمة زیزا عن الحق خارجا فخذهم عبید اللہ عروۃ قاسم سعید ابو بکر سلیمان خارجا. یہ 7 فقہاء مدینہ تھے، بہت بڑا علم تھا اور اس زمانے میں مشہور تھے علم کے لحاظ سے. عبید اللہ، عروہ، قاسم، سعید، ابو بکر، سلیمان خارجہ، یہ 7 حضرات. ان میں حضرت سعید ابن المسیب بہت بڑے عالم تھے، مدینہ منورہ کے 7 علماء فقہاء میں سے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو مشہور حدیث کے راوی ہے، جنہوں نے 5374 احادیث کی روایت کی ہے. تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں کس نے روایت کی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ نے 5374 حدیثیں. یہ سعید ان کے داماد تھے. حضرت سعید رحمت اللہ علیہ کو اللہ پاک نے جا کر کیا ہے کہ بچی تھی، عالمہ تھی، فاضلہ تھی اور حافظہ تھی، بڑا اللہ نے علم دیا تھا، متقیہ، پرہیزگار. تو اس زمانے کا جو بنو امیہ کا فرما روا تھا عبد الملک ابن مروان، وہ شام سے دمشق سے آئے مدینہ منورہ. حضرت سعید رحمت اللہ علیہ کے گھر بادشاہ گئے کہ اس لیے آیا ہوں کہ میرا بیٹا ہے ولید ابن عبد الملک جس نے بڑے فتوحات کیے، تو ولید ابن عبد الملک میرا شہزاد ہے، اس کو آپ کی بچی کا رشتہ چاہیے. حضرت سعید نے کہا کہ نہیں دیتا، اس لیے کہ میری بچی حافظ ہے، عالم ہے، اور آپ کا بچہ جا کر کیا ہے کہ ان پڑھ ہے. کہا کہ اللہ کے بندے آج شہزادہ ہے، کل میرے انتقال کے بعد بڑا بیٹا ہے میرا وہ بادشاہ بنے گا. کہا کہ آسمان بھی بن جائے پھر بھی میں اپنی بچی کا علم ضائع نہیں کرتا. آج ہم بڑوں کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ جا کر میری بچی کا رشتہ لے لے، دولت کو دیکھتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہود لوگ بڑے جا کر کیا ہے لالچی ہیں، وہ وہاں رشتہ کرتے ہیں جہاں جا کر کیا ہے وہ لڑکی دولت مند ہو، یا عیسائی لوگ وہاں رشتہ کرتے ہیں
جہاں جا کر کیا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہو، اور عرب کے لوگ وہاں رشتہ کرتے تھے جہاں لڑکی کا خاندان اونچا ہو۔ رسول پاک نہ فرماتے ہیں کہ میں امت کو مشورہ دیتا ہوں کہ لڑکی کے دین کو دیکھے، نہ دولت کو دیکھے، نہ حسن کو دیکھے، نہ خاندان کو دیکھے کہ یہ فانی چیزیں ہیں، یہ عارضی چیزیں، اصل دین ہے۔ دین ہے تو سب کچھ ہے، دنیا بھی آباد، قبر بھی آباد، آخرت بھی آباد۔ اس طریقے سے لڑکی والوں کو چاہیے کہ جب بچی کا رشتہ کسی کو دے تو لڑکے کا انتخاب جا کر دین کی نسبت سے کرے، اس کی دولت کو نہ دیکھے، اس کے حسن کو نہ دیکھے، اس کے خاندان کو نہ دیکھے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ عارضی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے معزز آدمی وہی ہے محترم جو زیادہ متقی پرہیزگار ہوتا۔ تو سعید احمد نے انکار کر دیا کہ میں آپ کے بیٹے کو، ولید کو، اپنی بچی کا رشتہ نہیں دے سکتا، وہ عالمہ ہے اور آپ کا بچہ ان پڑھ ہے۔ بادشاہ کو واپس کیا۔ لوگ حیران تھے کہ حضرت جی کتنا بڑا رشتہ آپ کے پاس آیا تھا۔ کہا کہ نہیں، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں اور جا کر کے دنیا پر ہماری نظر ہے، لیکن ان حضرات کی نظر آخرت پر تھی۔ اصل میں ہم تو فوٹو اسٹیٹ ہیں، وہ اصل تھے۔ رسول پاک کی حدیث پر اصل میں عمل کرنے والے وہی لوگ تھے۔ اس لیے فرماتے ہیں جو بعد کشت پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، جو بعد کشت پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساقی۔ نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ حضرت سعید نے انکار کر دیا بادشاہ کو رشتہ دینے سے۔ اسی دن جا کر شام کو آپ کے شاگرد عبداللہ ابن وداع آگے رحمت اللہ علیہ استاد محترم کے پاس۔ استاد نے کہا کہ بیٹے نظر نہیں آ رہا۔ کہا جی میری تو بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، تو لوگ دعا کے لیے بھی آتے رہے، اور جا کر میں کچھ پریشان ثابت ہے اس لیے آپ کے پاس نہ آ سکا۔ کہا کہ بیٹے پھر کوئی اور رشتہ؟ کہا کہ اور رشتہ حضرت کہاں سے ہو سکتا ہے، غریب آدمی کون دیتا ہے مجھے رشتہ؟ کہا کہ نہیں، آپ اہل علم ہے، متقی پرہیزگار ہیں، چلو کوئی نہیں دیتا، میں اپنی بچی کا رشتہ آپ کو دیتا ہوں۔ وہ بچی، وہ رشتہ جو بادشاہوں کو ٹکرایا تھا، اسی دن شام کو اپنے غریب شاگرد کو جو عالم تھا، متقی تھا، پرہیزگار، اس کو رشتہ دیا، نکاح بھی پڑھوایا۔ شاگرد خوش ہو گئے کہ استاد محترم نے اپنی بچی کا رشتہ دیا۔ شام کو جا کر کیا کہ عشاء کے وقت شاگرد جا کر کیا، بیچارے اتنے غریب تھے کہ پانی کے ساتھ روٹی کھا رہے تھے، سالن نہ دارا تھا، سالن نہیں تھا۔ دروازے پہ کسی نے دستک دی، تو اندر سے عبداللہ ابن وداع نے جو روٹی کھا رہا تھا پانی کے ساتھ، پوچھا کہ کون ہے؟ کہا کہ سعید۔ خیر وہ نکلے، کہا کہ یہ تو میرے استاد محترم تھے سعید بن المسیب، جو میرے سسر بھی تھے، جس نے بچی کا رشتہ مجھے شام کو دیا تھا۔ میں حیران ہو گیا کہ میرے استاد محترم تو 40 سال تک کسی نے مسجد نبی اور اپنے گھر کے بغیر تیسری جگہ نہیں دیکھا تھا، تو میرے دل میں بھی گمان بھی نہیں آ سکتا تھا کہ میرا استاد محترم میرے گھر پر آ سکتا ہے۔ 40 سال تک گھر اور مسجد کے بغیر کہیں تیسری جگہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ میں جب نکلا استاد محترم کرے، میں نے کہا حضرت جی آپ نے مجھے گناہگار کر مجھے بلواتے؟ کہا کہ نہیں میرا کام۔ حضرت جی حکم فرمایا کہ میں نے سوچا، استاد محترم نے کہا کہ بچی کا رشتہ دیا ہے، پریشان ہے، چلو بچی آپ کے پاس جا کر کیا، آپ کی اہلیہ آپ کے پاس میں لے کر لایا ہوں۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نواسی کی بارات ہے۔ آج ہم اپنی باراتوں کا بھی ذرا جائزہ لیں۔ ہمارے حضرت تانوی صاحب حکیم الامت سے فرماتے رحمت اللہ علیہ کہ موجودہ زمانے میں منگنی قیامت صغریٰ ہے اور بارات رخصتی قیامت کبریٰ ہے۔ ہلہ گلہ ہفتے 10 دن مہینوں تک باراتوں کا جا کر کیا قافلوں کا آنا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، دیگی چھڑی ہوئی ہے، نمازیں گئی، عزت گئی، پردہ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن شادی میں دھوم دھام کے ساتھ کروں گا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جا کر کیا ہے نواسی کی شادی ہے، حضرت سعید بن المسیب کی صاحبزادی ہے، اور عام لڑکی نہیں ہے، یہ وہ رشتہ ہے جس کے لیے بادشاہ وقت عبد الملک بن مروان آئے تھے۔ اس بچی کا جا کر کیا ہے یہ ان کی بارات تھی۔ خیر کہا کہ آپ کو مبارک کرے اللہ پاک، استاد محترم نے دعا دی اور کہا بچی کو اندر بھجوا دیا۔ تو عبداللہ ابن وداع فوراً چھت پر چڑھ گئے کہ لوگوں شام کو آج استاد محترم نے جا کر کیا کہ مجھے اپنی بچی کا رشتہ دیا تھا، اب اپنے ہاتھوں سے پہنچایا بھی ہے۔ دوسرے دن جب شاگرد استاد محترم کی مجلس میں گئے، کہا کہ میں نے جو آپ کو انسان دیا تھا وہ کیسے ہے؟ حضرت جی بڑا نیک انسان ہے، عالمہ ہے، فاضلہ ہے، اور خاص کر خاون کے حقوق کا زیادہ جا کر کیا وہ جاننے والی ہے، اور خاون کی زیادہ جا کر خدمت کرنے والی ہے۔ تو یہ لوگ ہم تو فوٹو اسٹیٹ ہے، شوشا، دکھاوا، منافقت،
اصل لوگ وہ تھے کہ جو حدیث میں سنتے ہیں کہ متقی آدمی کو داماد بنانا چاہیے، ان حضرات نے متقی عالم کو داماد بنایا۔ ہم تو صرف دنیا کو دیکھتے ہیں، یہ دنیا تو ایک دن ختم ہو جائے گی، ایک دن اللہ کے سامنے روبرو جائیں گے۔ اللہ پاک آخرت کی فکر نصیب فرمائے، رسول پاک صاحب کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اللہ پاک جا کر کے آئے پر صحیح معنی میں عمل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ۔